السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا حسب روایت اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ میری ویڈیو کو روزانہ وقت نکال کے دیکھتے ہیں اور پھر نہ صرف اسے غور سے سنتے ہیں بلکہ عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور صرف عہد پر ہی نہیں رکتے بلکہ سارا دن اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم سب مل کر اپنے وطن کی ترقی اور اپنے ملک کی بہتری اور اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے عملی کام کریں، کیونکہ ہمارے ہاں سب لوگوں نے سب کچھ پڑھ بھی رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے اور جانتے بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر کمی کیا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اس کو بہتر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہم آنے والے کل میں اپنی آسانیاں اور اپنی آنے والی نسل کی آسانیاں جو ہیں وہ بنا سکیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، چینل کو آگے شیئر کرتے ہیں آپ ویڈیو کو، اور اس کے بعد سے سبسکرائب بھی کرتے ہیں، اور کمنٹس جو دیتے ہیں ان کو بھی میں پڑھتا ہوں اور اس پر بھی کوشش کرتا ہوں کہ نئی ویڈیو اس کے مطابق بناؤں۔ اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ آئندہ اس کو اور مزید آگے بڑھایا جائے، جلد از جلد سارے پاکستانی جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑیں اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ باتیں بہت کرتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کرتا، وہی باتیں جو ہم نے پہلے سن رکھی ہیں، وہی احادیث جن کو پہلے ہم نے پڑھ رکھا ہے لیکن ہمارے اندر حامی جو ہے عمل کی ہے، اس لیے میں یاد دلاتا رہتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں اور ساتھ اس کے بعد عمل کی باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمیں عمل کرنے کی عادت بڑھے۔ تو پیارے پاکستانیوں، آتے ہیں اب آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا دل قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل اس پر متوجہ ہو، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5060 5060۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج کی اس حدیث میں ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں بتا رہے ہیں، قرآن پاک اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل متوجہ ہو، اور جب دل و دماغ میں مختلف خیالات آنے شروع ہو جائیں تو پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ تو اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے وقت پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس کو درست الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے پہ بھی غور کرنا ہے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک اس کی طرف توجہ ہو، یعنی جتنی دیر بھی پڑھیں، چاہے 5 منٹ پڑھیں، 2 منٹ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، 5 آیات پڑھیں،
لیکن اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، غور کریں، سوچیں۔ تو یہ ایک تو یہاں کہا جا رہا ہے، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کی توجہ وہاں نہ ہو تو پھر پڑھنا چھوڑ دیں، کیونکہ اس طرح نہیں پڑھنا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اس لیے یہ تو ہوگی حدیث کی بات۔ اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف، جس میں سب سے پہلے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا جو عذاب نازل ہوا ہے یا ہمارے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا جھوٹ بولنا ہے۔ ہمیں قدم قدم پہ رکنا ہے، سوچنا ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، سچ کی طرف آنا ہے۔ اسی طرح سے میں روزمرہ کی گفتگو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال سب سے پہلے نمبر پر رکھنا ہے۔ تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، ڈاکٹروں سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی ایسی چیزیں کھائیں نہ جس سے بیمار ہو کے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے۔ اسی طرح سے صحت کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ ٹوتھ برش سے یا ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے کے بجائے مسواک استعمال کریں، وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اس کو یہ اس نیت سے بھی کریں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، تو اس کا ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کو دانت صاف کرنے کا موقع ملے گا، اپنی صحت کو بحال رکھنے کا موقع ملے گا، اور دوسرا اس چیز کا بھی ثواب ملے گا کہ آپ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی موجود ہو، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہو، وہ کام کرنے چاہیے، جس سے نہ صرف ہمیں جسمانی روحانی فائدہ ملے گا بلکہ آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں جنت میں جانے کا بھی موقع ملے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ جو ہم ٹوتھ برش سے دانت صاف کرتے ہیں، یہ سراسر نقصان دہ ہے۔ اس کے ریشے جو ہیں پلاسٹک کے، وہ بھی جسم میں جانا۔ اسی طرح سے جو ٹوتھ برش کے ساتھ ہم پیسٹ لگاتے ہیں، وہ پیسٹ جو ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں کچھ ایسے کیمیکل موجود ہیں جس سے خون کا کینسر بنتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ایک تو ہم اس مصیبت سے جان چھڑوا لیں گے، دوسرا مسواک کرنے سے جب ہم اس نیت سے کریں گے کہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اس سے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی ملے گا اور اپنی صحت بھی، اس میں بھی بہتری آئے گی۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اسی طرح سے ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں کا، تاکہ جب وہ صحت مند، تندرست اور پھر اس کے بعد خوشحال ہوں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں بھی خوشی اور بہتری آئے گی۔ لیکن اگر وہ پریشان ہیں، ان کو کوئی تکلیف ہے، تو ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے بھی ہم خوش رہیں، ہماری صحت تندرستی برقرار رہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، پانی سے لے کر اور باقی تمام غذاؤں تک، کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ پینے کا پانی گھر میں کوئی نہ کوئی ٹونٹی خراب ہونے کی وجہ سے ضائع ہوتا رہتا ہے، اس میں قطرہ قطرہ گرتا رہتا ہے، تو اسے بھی ہمیں درست کرنا ہے تاکہ یہ اللہ کی نعمت پانی کی صورت میں جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اور ہماری آنے والی نسل کو بھی میسر رہے۔ اسی طرح سے کھانے کی چیزیں جو ہیں، ہم کھاتے کام میں ضائع زیادہ کرتے ہیں، خاص طور پر جب شادیوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر تو ہم بالکل ہی پرواہ نہیں کرتے، پلیٹوں میں اتنا زیادہ ڈال لیتے ہیں کہ بعد میں کھایا ہی نہیں جاتا اور پھر پلیٹوں میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت وہ سوچا کریں کہ وہ مسلمان بھی ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، جن کو بیچاروں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ تو آج ہم یہاں ضائع کر رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ اسی طرح سے کوشش کریں کہ کھانا جو ہے وہ تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں۔ آگے ماشاءاللہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس میں ہمیں یہی سکھانے کے لیے، یہی احساس دلانے کے لیے 1 مہینے کے روزے فرض کیے اللہ تعالیٰ نے، کہ ہمیں احساس ہو کہ بھوک جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور اس سے دوسرے جن کو بیچاروں کو پورا 3 ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے، ان کو کس طرح کے حالات سے، کس طرح سے برداشت کرنا پڑتا ہے بھوک کو، یہ بھی احساس دلانے کے لیے رمضان کے روزے بھی ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جو جسم کے اندر کینسر کے خلیے ہوتے ہیں، ذرات ہوتے ہیں جو بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ختم کیا جاتا ہے اور وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ
یعنی ہماری کوئی بھی عبادت ہے بظاہر وہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کے فائدے ہمیں ہی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے مذہب پر عمل کریں، سوچیں، غور کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ پیارے پاکستانیوں، ہم نے سب سے بڑی تاریخ ہی یہی چلانی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں، جو ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے، جو ہمارے نبی ہمیں فرما رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو عملی جامہ پہنائیں، عمل کریں۔ ہم عمل نہیں کرتے، پڑھتے بہت کچھ ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، آتا ہمیں بہت کچھ ہے، دعوے دار ہم بہت ہیں، ہمیں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہ ہم اس کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں یا سرے سے کر ہی نہیں رہے۔ پتہ ہے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، نہیں پڑھتے۔ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بات پرس جو ہے اس چیز پہ کریں گے کہ آپ نے میری مخلوق کے ساتھ، یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس پر زیادہ بات پرس ہوگی، لیکن ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں کسی طرح بھی پیچھے نہیں رہتے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ڈٹ جائیں، صرف اور صرف عمل کی طرف آئیں، غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ اچھی غذا کھائیں، تھوڑی کھائیں لیکن اچھی غذا کھائیں، تاکہ بعد میں ڈاکٹروں کے پاس نہ جانا پڑے، ان کی فیسیں نہ بھرنی پڑیں، اور پھر ان کی بنائی ہوئی کمپنیوں کی 2 نمبر دوائیاں جو ہے وہ کھا کے مزید اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچانا پڑے۔ تو ڈٹ جائیے، اچھے عمل کیجئے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کریں کہ ثابت کریں کہ دوسرے آپ کے ساتھ آس پاس جو پاکستانی ہے ان سے آپ بہتر سوچ، بہتر سمجھ کے مالک ہیں آپ۔ تو اپنے آپ کو ثابت کیجئے، عمل کر کے بدلیے اپنے آپ کو۔ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو عملی طور پر جب کرتے ہوئے اچھا پاکستانی پائیں گے تو وہ بھی اچھا پاکستانی بنیں گے۔ زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیے، یہ بھی انتہائی ضروری ہے، اسی طرح سے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح سے جیسے اپنی روح کو سکون دینے کے لیے درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح سے ایک پھلدار پودا بھی لگانا ضروری ہے۔ جتنا زیادہ آپ لوگ پودے لگائیں گے اتنا ہی زیادہ آنے والی نسل آپ کی جو ہے وہ محفوظ رہے گی مختلف مصیبتوں سے۔ اسی طرح سے اگر آپ سچ بولنے کی عادت بنا جائیں گے، اپنی اولاد کی بھی تربیت یہ کر جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ایک تو دنیا میں سکون ملے گا، دوسرا آخرت میں وہ اولاد اور آپ کو جنت جو ہے وہ ملنے میں آسانی رہے گی، کیونکہ آپ نے اپنے مذہب پر عمل کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم ڈٹ جائیں گے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کو بہتر بنانے کے لیے اور اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، عملی کام کریں گے، صرف زبانی باتیں نہیں، عمل کریں گے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، کوئی زیادہ تجربہ بھی نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ وہ سادہ سی باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر لیں تو اپنی زندگی میں بہتریاں لا سکتے ہیں، بہترین زندگی گزار کے جائیں اور پھر اپنی اولاد کو بھی بہترین زندگی طرف راغب کر کے جائیں۔ یہ زندگی گزارنے کا مقصد ہے، دنیا پہ آنے کا یہی ایک مقصد ہے کہ اپنے رب کو خوش کر لیا جائے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر کر لیا جائے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور پھر ویڈیوز کو غور سے سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔